بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم واٹس کا ذکر کر رہے ہیں۔ سکن پہ ہونے والی گروتھ، واٹس ہو گئے، کارنز ہو گئے، کوئی بھی ایسی کیفیت جو عام طور پر جلد پہ بڑھ جاتی ہے، جو روٹین میں نہیں بڑھی ہوئی ہونی چاہیے، اور وہ خود بخود اگر ختم نہیں ہوتی، اگر وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے تو خام خواہ دوائیاں نہیں لینی چاہیے، کچھ وقت ویٹ کرنا چاہیے۔ واٹس ہوں، کانز ہوں، یہ اصل میں نشانی ہے کہ اندر کے نظام میں واضح کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے پرابلم کو باہر نکالے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اوپر سے کچھ اپلائی کر کے یا سرجری کر کے خام خواہ ختم کریں گے، بار بار ختم کریں گے تو وہ سسٹم کنفیوز اور ڈسٹرب ہونا شروع ہوگا۔ ہومیوپیتھک دوا تھوجا ٹاپ موسٹ دوا ہے، خاص طور پر اگر یہ واٹس کانز ایسے ہوں جس میں خاص طور پر واٹس میں اگر گوبھی کے پھول کی طرح کا ان کا گروتھ ہو اور شکل ہو، اور خاص بلیڈنگ بھی نکلتی ہو یا نہ نکلتی ہو، اس سے غرض نہیں ہے، پینفل ہوں یا نہ ہوں، اس سے غرض نہیں ہے۔ تھوجا 200 10-12 دن صرف ایک ٹائم روزانہ دینے سے، 10 قطرے تھوجا 200 کے 10 دن دینے سے عام طور پر یہ کیفیت سیٹل ہو جاتی ہے۔ اگر نہ سیٹل ہو تو یہ دوائی لمبا عرصہ ریپیٹ بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ڈیپ ایکٹنگ میڈیسن ہے۔ اگر کسی جسم کے خاص حصے پہ ہوں، بالخصوص فنگر کی ٹپس پہ، پاؤں پہ، کسی ایک جگہ ہوں اور وہ پینفل بھی ہوں، تکلیف بھی دیتے ہوں، ایسے اگر گوبھی کے پھول والے واٹس بھی نہ ہوں تو اس کی دوا ہے کوسٹیکم۔ کوسٹیکم 200 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، 10-12 دن لینی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں لینی چاہیے۔ کوسٹیکم کے پیشنٹ کی خاص نشانی یہ ہے کہ یہ عام طور پر بہت ٹچی ہوتا ہے، سینسٹیو ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ کنفیوز اور ڈسٹرب، پریشان ہو جاتا ہے، جس معاملے پہ جتنا پریشان ڈسٹرب ہونا چاہیے اس سے ڈبل ٹرپل پریشان اور ڈسٹرب ہوتا ہے۔ خاص طور پر نا انصافی اور روڈنیس اس کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے۔ اب دیکھیں، دوا جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ واٹس یا کانز یا سکن پہ اوپر ہونے والی گروتھ ہمیں بتاتی ہے کہ اندر پرسنالٹی کیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہوگی، اور واٹس اور کان یا اس طرح کی گروتھ بھی ٹھیک ہوگی، تب انسان کی ہیلتھ اوورآل امپروو کرے گی۔ واضح پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔